عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اب تو بدلے کا وقت ہے، اب تو جنت ہے. وہ ٹینشن ہے جو اللہ کے لیے وہ جنت میں تو ملیں گی نہیں. تو کسی نے پوچھا کیا ٹینشن؟ کہا کہ شدید گرمی میں روزے رکھتا تھا، بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا تھا. اس بھوک اور پیاس کی ٹینشن میں جو ایک سکون ملتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. افطاری میں جب آپ شدید بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب گرمیوں کے روزے، اب تو کم گرمیاں ہو گئی، بچپن میں جو ہم چھوٹے تھے نا اس وقت گرمیوں کے روزے تھے بہت شدید. اب تو اے سی آ گئے گھروں میں، سہولتیں ہو گئی، اس وقت بہت کم ہوتی تھی. تو ہم تو بہت کم عمری میں ہم نے روزے شروع کر دیے تھے. ہمیں یاد ہے اس وقت شدید گرمی میں کراچی کی جون کے روزے ہم اسکول میں رکھ کے آتے تھے تو نا شدید پیاس سے ڈھال ہوتے تھے. 1 یا 2 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، پھر ہم نکل جاتے تھے محلے میں. تھڑے نہیں ہوتے، پیپل کا درخت تھا، اس کے نیچے ایک تھڑا تھا، 2-4 درخت تھے، وہاں تھوڑے پہ سارے روزے دار آ کے لیٹے، کوئی یوں پڑا ہوا ہے، کوئی یوں پڑا. ہماری مسجد کے امام صاحب آ کے لیٹ جاتے تھے، لڑکوں سے بولتے جا بھائی ٹھنڈا پانی لے کر آ میرے سر پہ ڈال. تو لڑکے مسجد کے امام کی خدمت کر رہے تھے، ان کے سروں پہ ٹھنڈے پانی، کچھ جو بچ گیا وہ اپنے اوپر تولیے گیلے کر کے. اتنی پیاس لگتی تھی. پیدل، اسکول بھی ہمارا بہت دور تھا، پیدل جا رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں. اب پڑھے ہوئے کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئے گی کہ یار یہ آخرت پہ صرف زبان سے یقین نہیں رکھتے، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم آخرت کو مان. پھر ہم نہانے جاتے تھے نا، ہمیں اندازہ ہوتا کتنا ٹھنڈا پانی اوپر گرتا تھا، ایک قطرہ حلق میں نہیں نگل رہے. حالانکہ اب نگل لیں گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن نہیں بھائی، بتا ابا نے اماں نے، بھائی بہت لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے ٹھیک کام ہے. اور میں پہلے بتا دوں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری عیوب بھی ہوں گے یقیناً، تو وہ میں نہیں بتاؤں گا اور بتانے بھی نہیں چاہیے. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ بہت ہی کوئی پہنچے ہوئے ولی اللہ ہیں، جیسے ہی ہیں جیسے آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھے ہوں. تو میں نے جب وہی پھر شادی کا ذکر آ رہا ہے، لیکن میرے اعمال میں نیکیاں یہی ملتی ہیں مجھے گھما پھرا کے نا یہی نیکیاں گھوم پھر کے آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا نیکی ہے، تو کر لو نا، کس نے منع کیا ہے، کر لو نا. تو میرا ایک دفعہ جب میں نے شادی کا ارادہ کیا تو جن سے ارادہ کیا ان کے 2 بچے بھی تھے، وہ بھی جہیز میں مل رہے تھے مجھے. میں ذہنی طور پر اس وقت اس کے لیے تیار نہیں. اچھا میرے اس طرح کے بیان سن کے نا، اب میں نے جب بیان کیا نا، میں نے بیچاری نابینا لڑکیوں کو پیغام بھیجا، لنگڑیوں کو اور لکوا کی مریضوں کو بھی پیغام بھیجا اس وقت. تو بھائی اس وقت بھیجا تھا، اب نہیں بھیج رہا. وہ میرے پاس فون آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہ وہ اس طرح کا مسئلہ ہے، آپ تو میں کروں نہ کروں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے ملک میں جو بھی معذور ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں. یہ مطلب میرا نہیں ہوتا، میں رابطے پر پابندی نہیں لگا رہا، لیکن یہ مطلب نہ لیا کریں اس کا. صحیح ہے نا. اس وقت کی بات ہے جب لفٹ کرا رہے تھے، پھر تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا ہم کو. اچھا خیر، جب میں کر رہا تھا تو اس وقت تو جو بیچاری پاؤں سے معذور ہیں وہ بھی نہیں مان کے دے رہی تھی. صحیح ہے نا. اب تو ہماری اتنی ساری ہو گئی ہیں نا شادیاں، اب تھوڑی اب تھوڑی سیٹنگ چینج ہو گئی ہے. تو میں نے پیغام بھیجا تو مجھے جہیز میں 2 بچے بھی مل رہے تھے. میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں کسی کے بچوں کو کیوں پالوں بھائی. تو مجھے یاد ہے میں جامعۃ الرشید میں آیا، ہمارے ایک استاذ تھے، ان سے بھی میں نے سمجھایا یار رشتہ اچھا ہے لیکن یار 2 بچے کسی کے میں کیوں رکھوں. تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی نا. اچھا بچوں میں کوئی خرابی نہیں، کچھ بھی نہیں. مجھے پتا تھا شاید میرے رشتہ دار بھی اس پہ ناک منہ بنائیں کہ یار ہم کسی کے بچوں کو اپنے خاندان میں کیوں لے کر آئیں. بہت عجیب سے مسائل کھڑے ہو رہے تھے. یقین نہیں تھا. ہمارے خاندان نے اللہ کا شکر ہے ان کو رکھا بہت اچھی طرح سے، لیکن میرے ذہنی طور پر کہ بھئی یہ کیوں. تو مجھے وہ قرآن کی آیت ہمارے ایک استاذ نے پڑھ کے سنائی. بعض آیتیں آپ صبح شام پڑھتے ہیں لیکن مستحضر نہیں ہوتی. وہ آیت یہ پڑھی انہوں نے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری بہنیں حرام، دودھ شریک بہنیں حرام. یہ سب رشتوں کا نام لیے. پھپھی سے نکاح نہیں، خالہ سے نکاح نہیں، اور ان سوتیلی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. آئی بات سمجھ؟
اب میں بہت عرصے سے حیران ہوتا تھا کہ بھائی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلے نہ پلے نکاح بہرحال اس سے کیا ہے, حرام ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں بھائی. گود میں تو ہم ماں کی بھی پلتے ہیں. اللہ نے کہا تم پر تمہاری مائیں حرام, یہ نہیں کہا وہ مائیں جن کی گود میں تم پلتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ پلتے ہی ہیں نا, لیکن اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تم پر تمہاری بیٹیاں, سگی بیٹیاں بھی حرام جو تمہاری گود میں پلتی ہیں, یہ نہیں کہا بس بیٹیاں حرام. بہنیں حرام جن کے ساتھ تم ایک گود میں پلتے ہو, یہ نہیں کہا بس تمہاری بہنیں حرام. ستیلی بیٹی کا ذکر آیا تو تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں آئیں. میں یہ آیت پہ ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے اس کو ذکر کیوں کیا ہے, حالانکہ جیسے سگی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا کسی اور کی گود میں پلے, نکاح اس سے کیا ہے, حرام ہے. آپ اپنی ماں کی گود میں پلے نہ پلے, ماں سے نکاح کیا ہے, حرام ہے. سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا نہ پلے, آپ کے لیے نکاح اس سے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر قرآن یہ ذکر کیوں کر رہا ہے جب اس شرط کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ یہ میرے ذہن میں ایک اشکال تھا جس کے جواب کی طرف میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اللہ کا کلام میں کوئی حکمت ہوگی, ہر چیز ہمیں تھوڑی معلوم ہوتی ہے. تو میں نے جب یہ ذکر کیا یار وہ بچے بھی مل رہے ہیں مجھے, تو میرا دماغ اس کے لیے ایگری نہیں ہو رہا. وہ وجہ اس کی ہے کہ بھئی یہ تو شریعت میں بھی کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے یہ کہ کسی کے بچوں کو پالو. بھائی وہ اپنے رشتہ داروں کے آ رہے ہیں, ہم کیوں رکھیں ان کو؟ تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي, تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. انہوں نے کہا یہ قرآن نے گود میں پلنے کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پہ صحابہ جب کسی بچوں والی عورت سے شادی کرتے تھے تو چھوٹے بچے خود ہی پالتے تھے. تو یہ رواج تھا, تو اس رواج کو قرآن نے کیا کر دیا, ہائی لائٹ. میرے ذہن میں آیا قرآن اس رواج کو کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ اس رواج کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. سگی ماؤں کی گود میں بھی تو پلتے تھے لوگ, سگی بیٹیوں کو بھی تو صحابہ گود میں پالتے تھے, ان کا ذکر نہیں کر رہا. اس صفت کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ سگی بیٹیاں ہمیشہ گودوں میں ہی پلیں گی باپ کے, اور آپ ہمیشہ اپنی ماں کی گودوں میں پلو گے. ایک دور آنے والا ہے کہ سوتیلی بیٹی کو کوئی گود میں پالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلیوں. میں نے کہا قرآن سے دلیل مل گئی, میرے الفاظ تھے, میں نے کہا کسی کا باپ مجھے اس نکاح سے روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. ہزاروں تو دل بر ہیں, کس کس کو دے دل والا ہمارا حساب نہیں ہے. ہمارا دلبر کون ہے؟ خدا ہے. بھاڑ میں جائے ہندو کیا کہتا ہے, بھاڑ میں جائے میں نے تو یہاں تک کہا میری ماں کیا کہتی ہے, میرا بھائی کیا کہتا ہے, میری بہن کیا کہتی ہے, میرا ماموں کیا کہتا ہے, میرا چاچا کیا کہتا ہے, میرا پھپھا کیا کہتا ہے, بھاڑ میں جائے ایسی تیسی. خدا کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. تو میرے ایسے جذبات ہوئے نا ایسی کی تیسی. اور اللہ کا شکر ہے میری شادی ابھی وہ بچی بڑی ہو گئی ہے اور رہ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ برکتیں دے. اور وہی ہمارے پاس ہی آگے رہی, بچے بڑے ہو گئے وہ الحمدللہ. تو یہ 2008 یا 2009 کی بات ہے.